بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام بھٹو نمودار ہوا ہے۔ اصلی بھٹو کی دبنگ پرویز الہی سے خوش کون کون نہیں ہے اور کون کون خوش ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ بلاول ہاؤس میں 15 استعفوں کی کہانی کیا ہے۔ پنجاب میں پرویز الہی کے خلاف آنے والے استعفوں کی کیا بات ہے، کون کیا کرنے جا رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے، وہ کیا رہا ہے دو صوبوں میں، سندھ اور پنجاب میں۔ اور اس پہ ناظرین بہت اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب کو بھی وقت نہیں ہوا حمزہ شہباز کے خلاف عدم اعتماد اور ان کا جانا اور ان کا جس طرح انہوں نے وزارت اعلیٰ کا اقتدار سنبھالا، حلف لیا، وہ سارا ہی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عدالتوں نے وہ سب کچھ غیر قانونی قرار دے دیا گیا، یعنی اب حمزہ شہباز کو سابق وزیر اعلیٰ نہیں کہنا چاہیے بلکہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ، غیر آئینی سابق وزیر اعلیٰ۔ آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے، جب عدالت نے ان کو ختم کر دیا، ہر چیز کو غیر آئینی قرار دے دیا، اب وہ پھر کیونکہ پاکستان تشریف لے آئے، جب یہ ان کے خلاف حکومت ختم ہوئی تو یہ فوری طور پر پاکستان سے چلے گئے تھے تایا ابو کے پاس، وہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی، سارا پلان بھی ہوا، ساری نئی چیزیں، نیا منصوبہ لے کے وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری بھی ان کے بہت قریب ہے، کسی وقت بھی وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ایک بار پھر سنا ہے کہ انہوں نے کام تیز کر دیا۔ انہوں نے کام کیا تیز کیا جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، مثلا آصف زرداری صاحب پھر پنجاب میں آ کر بیٹھنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کل لندن میں اہم لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اس میں کیا چیزیں طے ہوئیں۔ ایک چیز تو یہی طے ہوئی کہ پنجاب میں حکومت واپس لی جائے۔ اگر عمران خان کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو رکاوٹ ڈالنی ہے، روکنا ہے، تو پھر پنجاب کی حکومت کو ہمیں واپس لینا چاہیے۔ اس پہ کام شروع ہو گیا۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور سندھ کے حوالے سے بلاول ہاؤس میں چند دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اس میں 15 صوبائی اسمبلی کے ممبر، سندھ اسمبلی کے ارکان نے بلاول ہاؤس کو استعفے دے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا اپنے علاقوں میں جانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، لوگ ہماری شکلیں دیکھتے ہیں تو گالیاں ہی نہیں دیتے، بد دعائیں بھی دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ اب ہم اپنے علاقوں میں جا نہیں سکتے۔ سیلاب کے متاثرین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب ہمارا دل اور ضمیر یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ہم ارکان اسمبلی رہیں، کیونکہ ہم ان کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتے۔ حکومت کو انہوں نے، سندھ حکومت کو ان 15 ارکان نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر آپ نے ہمارے مطالبات، مطلب سب سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو مطالبہ کہ سندھ کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے تاکہ ہم وہاں پر اپنی شکلیں دکھانے کے قابل ہو جائیں،
فوری طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں ان کے ریلیف کے لیے، ان کو سہولتیں دینے کے لیے، تو پھر ہم آپ کے فی الحال ساتھ، ادروائز ہم 2-3 دن کے بعد پریس کانفرنس کریں گے اور باقاعدہ استعفیٰ بھی دیں گے اور پارٹیز کو بھی خیر بات کہہ دیں گے۔ ناظرین، یہ 15 استعفے اور اس پہ بلاول ہاؤس میں خوشگوار ہونے والی میٹنگ جو ہے آپ کو پھر اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس وقت ہلچل کیا ہو گئی ہوگی، بلاول کے چہروں کے تاثرات کیا ہو۔ فوری طور پہ آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا گیا کہ یہ معاملات ہیں، یہ ہوا۔ ناظرین، یہ 15 استعفے 7 MNA جو سندھ کے علاقے کے 7 MNA بھی ایسے ہیں جنہوں نے سنا ہے اپنے استعفے دے دیے، لیکن میں ان کی تصدیق یا تردید نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن سنا ہے کہ 7 ارکان ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جنہوں نے کہا کہ جی ہم بھی استعفیٰ دے کے ہم اپنی جان چھڑائیں گے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ ناکافی ہیں، اور ان حالات میں ہم شکلیں دکھانا تو دور، آئندہ الیکشن میں کسی صورت جا ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمارے بھی استعفے منظور کہ یہ سچویشن ہے سندھ کے حوالے سے۔ لیکن آصف زرداری صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پنجاب آ رہے ہیں پنجاب کی حکومت تبدیل کرنے کی، لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اب شاید ایسا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب میں ہلچل ہوگی تو پھر سندھ میں بھی ہوگی، اگر سندھ میں 15 بندے بیٹھے ہیں تیار ہیں استعفے دینے کے لیے، تو پھر پنجاب میں جو صورتحال ہوگی وہ پھر سندھ میں بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر چاروں اسمبلیوں جو ہیں وہ استعفوں کی طرف چلی جائیں گی، تحلیل ہوں گی، پھر قومی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی، پھر الیکشن کی طرف جائیں گی۔ ہر معاملہ، ہر چیز جو ہے وہ الیکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آصف زرداری کیا کریں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق تو اب کسی کو لوٹا بنایا ہی نہیں جا سکتا، کسی کو خریدا ہی نہیں جا سکتا، خرید بھی لیں تو ان کے ووٹ شامل ہی نہیں ہوتے، جب شمار ہی نہیں ہوں گے تو پھر عدم اعتماد میں ووٹ کیسے ڈال سکیں گے؟ لیکن ایک بات، صرف ایک بات، وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پھر چوری شجاعت کے پاس جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے، تو پھر کوئی خط لکھیں، پھر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ کاف لیگ کے جو 10 بندے ہیں ان میں سے سنا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، ان لوگوں کو پھر منا کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی حکومت سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے ان سے وعدے وعید کیے جائیں اور کوئی قانونی اور آئینی شکل نکالی جائے کہ اب چودھری شجاعت آصف زرداری کا ساتھ ہے۔ ناظرین، صرف ایک ہی پوائنٹ ہے پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کا، لیکن پرویز الہی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے سوئے تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے بھی تیاریاں کی ہوں گی، انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ مسلم لیگ اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں جن کو استعفے دلوائے جا سکتے ہیں برابر کرنے کے لیے۔ یہ معاملات بہرحال چل رہے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جواب تو سندھ اسمبلی میں بھی دیا جائے گا۔ جب سندھ اسمبلی میں بھی استعفے آئیں گے تو پھر بات اسی طرف چلی جائے گی جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ انتخابات کی طرف بات جائے گی۔ اب یہ حالات ہیں، اور جو لندن میں نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے 2-3 معاملات آخری حد تک جانے کے لیے کہہ دیے ہیں۔ ایک تو پنجاب حکومت فوری طور پر ختم کی جائے، دوسرا جن لوگوں نے گارنٹیاں دی تھیں، ضمانت دی تھی کہ یہ عمران خان آؤٹ ہو جائے گا سیاست سے، آپ پاکستان آ جائیں گے، ہماری گارنٹی ہے، ان لوگوں کو انہوں نے خفیہ پیغام بھیجا ہے اور ان کو کہا آپ کی زبان پہ میں نے اعتبار کیا تھا، آپ اپنے وعدے کب پورے کرنے جا رہے ہیں؟ اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ اب نواز شریف خود فیصلے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ناظرین، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے، اس پہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اس سارے سیناریو میں ناظرین، اس جوڑ توڑ اور سارے معاملات میں حکومتوں کی تبدیلی، یہ خریداریاں اور یہ سارے معاملات، اس میں ایک چیز بہت اہم ہوئی ہے اور نئی بھی ہوئی ہے۔ سندھ کے اندر اصلی بھٹو کی دبنگ انٹری۔ آپ پوچھیں گے اصلی بھٹو کیا؟ اصلی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا خون، اس کے بیٹے، اس کا جو بیٹا سندھ اسمبلی کا ممبر تھا،
مرتضیٰ بھٹو شاید ان کا نام میرے جس جگہ ذہن میں آتا تھا، ان کے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار جونیئر، جن کا نام بھی ذوالفقار علی بھٹو کے مناسبت سے رکھا گیا تھا، وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں اور ان کی دبنگ انٹری ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے حلقے یہ کہتے ہیں شروع سے رہے کہ سندھ کے اندر بھٹو خاندان کی اجارہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری نے اپنی اولاد، اپنے خون بلاول بھٹو کا نام بھی بھٹو رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری خون بھٹو کا نہیں ہے، وہ نواسا ہے، لیکن بھٹو کا لاہ کا ساتھ لگایا تاکہ لوگوں کے ووٹ حاصل کر دیے ساتھ سے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین بلا وجہ بھٹو کہتے ہیں زرداری کے بیٹے کو۔ بلاول بھٹو کو مخالفین بلا وجہ بھٹو کہتے ہیں کہ بھٹو ہے نہیں لیکن بلا وجہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، میں نہیں کہتا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے مخالفین کی بات کر رہا ہوں۔ اب اصلی بھٹو میر مرتضیٰ کا بیٹا، بے نظیر کا بھتیجا، ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا، غنوہ بھٹو کا بیٹا، فاطمہ بھٹو کا بھائی، وہ اس کی دبنگ انٹری کیسے؟ اس محرم میں وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں نظر آئے ہیں۔ محرم کے دوران جو عوام کے لیے سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس پہ ایک ملنگ سا آدمی ٹوٹی ہوئی چپل پہنے ہوئے، سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے، سندھی ٹوپی سر پہ سجائے ہوئے باپ کی طرح، اونچا لمبا جوان، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، کسی کو دودھ پلا رہا ہے، کسی کو پانی پلا رہا ہے، ماتمی جلوسوں کے اندر لوگوں کو ان کی خدمت کر رہا ہے۔ پہلی بار یہ انٹری ہوئی۔ ورنہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو اکثر یہی کہتے رہے کہ بلاول بھٹو ہمارے خاندان کا متفقہ جو ہے وہ سربراہ ہے، اور جب مرتضیٰ بھٹو کی اولاد کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور جونیئر ذوالفقار جونیئر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ تو ڈانسر ہے، وہاں ڈانس وانس کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے، وہ مصور ہے، وہ آرٹسٹ ہے، خوبصورت تخلیق کار ہے۔ بہت ساری اس نے تصویریں، بڑی زبردست اس نے جو ہے تخلیقیں کی ہیں، اس کو جاننے والے لوگ بتاتے ہیں، اور بہن کی طرح ذہین ترین ہے، پڑھا لکھا ہے۔ وہ پاکستان میں آیا تو اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میرا سیاست سے لینا دینا کچھ نہیں، میرے باپ کو مار دیا گیا، ہمارے خاندان کی، بھٹو خاندان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اسی لیے میں پاکستان چھوڑ گیا تھا کہ کہیں مجھے بھی نہ مار دیا جائے۔ گرمیاں ہیں، وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا۔ میں نے بات ایک محرم کی بات کی ہے، اس کے بعد اس نے کراچی پریس کلب کے اندر کچھ ساتھیوں کے، قریبی ساتھیوں سے، جو ان میں سے ان کے والد کے بڑے قریبی ساتھی تھے، جانسار ساتھی، ان کے ساتھ مل کر کے پریس کانفرنس کی اور اپنے باپ کی طرح اپنا بیانیہ دہرایا سرمایہ کاری کے خلاف، سرمایہ داری نظام کے خلاف، کہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہے، جو ان کے والد کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ داری نظام کے خاتمے تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، مطلب سرمایہ داری نظام کے خلاف بیانیہ لے کر اٹھے گا، جس طرح اس کے باپ نے، جس طرح اس کے دادا نے اپنا بیانیہ بٹھایا تھا۔ پھر یہ پریس کانفرنس کے اندر یہ گفتگو اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بھٹو بھی نمودار ہو گیا ہے، دبنگ انٹری ہو گئی ہے اس کی۔ بات یہاں ختم اس نے نہیں کی، اب ملک میں سیلاب آیا ہوا، جہاں آصف زرداری بیماری کا بہانہ بنا کے سیلاب زدگان کے پاس نہیں پہنچے، بلاول بھٹو پہنچے ہیں، مراد علی شاہ پہنچے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جو ان کے پارٹی کے رہنما براہ راست ملنے گئے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کے ہی واپس آئے ہیں، لوگوں نے لعن طعن کیے۔ بعض لوگ تو وہاں کے یہ کہتے ہیں
مدد بھی جتنی اس حد تک کہ ان کو تسلیاں دے رہا ہے، اس حالات میں تسلی دینا بھی بہت ہے۔ اب مستقبل میں یہ عصری بھٹو اپنے طور پر الیکشن لڑنے جائے گا، سیاست میں آئے گا نہیں آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران کے ساتھ مل کر کے کوئی اقدام کرے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، باہر رہنے والے لوگ ہیں، ان کی زیادہ تر رائے تو اس حکومت کے تو خلاف ہی بنتی ہے۔ جب خلاف بنتی ہے تو پھر یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے اس کا مطلب ہے عمران کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہی فارمولہ بنا لیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بھٹو کا جانشین اور اصلی بھٹو تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر لے؟ ورنہ اس کا چاچا اور اس کے باقی جو عزیز و اقارب ہیں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، جی ڈی اے بنایا ہوا ہے، جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد ہے ان کا۔ فاطمہ بھٹو بہت ذہین ہے اور بہت اچھے آرٹیکل لکھتی ہے، کیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوگی، آئے گی؟ مستقبل میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اگر سندھ کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں پورے ملک کی طرح، تو وہاں پر پھر فری ہینڈ بھٹوں کو اور یاسف زرداری اور ان لوگوں کو کیوں نہیں ہے؟ یہ عین ٹائم پہ اصلی بھٹو کہاں سے آ گئے؟ اقتدار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں سندھ میں اقتدار واپس لینے کی کوئی بات تو نہیں چل رہی؟ اتنا دباؤ ڈالا جائے جس طرح عمران خان پہ بہت دباؤ ہے، کبھی گرفتاری، کبھی کچھ۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اب تک سب سے بہترین فائدے میں پیپلز پارٹی رہی۔ گالیاں پڑ رہی ہیں تو مسلم لیگ میں ان کا گراف گرا ہے تو لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آصف زرداری اور اس کی پارٹی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ اب یہ سیلاب آیا تو سیلاب میں یہ آصف زرداری اور اس کی پارٹی جو ہے وہ تنقید کی نظر میں آ گئی، ادروائز تو وہ بہت خوش تھا۔ لیکن اب اصلی بھٹو کی دبنگ انٹری سے سندھ کے سیاسی ماحول کیا ہوگا؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین سامنے جو چیزیں آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔